بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین ٹرینڈ پر خوش آمدید، جہاں پر ہم آپ کو ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ کے راز سب سے آسان اور دلچسپ انداز میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ نئی ٹریڈنگ سیکھ رہے ہیں یا پہلے سے مارکیٹ میں ہیں تو ایک کنسیپٹ ہے جو آپ کو بار بار سننے کو ملے گا: سپورٹ اور ریزسٹنس۔ سپورٹ اور ریزسٹنس۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہوتے کیا ہے اور کیسے پہچانے جاتے ہیں، اور سب سے اہم، یہ آپ کے فیصلوں کو کامیاب یا ناکام کیسے بنا سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نہ صرف سپورٹ اور ریزسٹنس کو سمجھیں گے بلکہ آپ کو چارٹ پر پریکٹیکلی یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے آسان ٹپس بھی دیں گے، اور آخر میں آپ کے ساتھ ایک گولڈن ٹپ شیئر کریں گے جو بگنرز اکثر مس کر دیتے ہیں۔ سوچیں، آپ ایک گیند کو نیچے پھینکتے ہیں، وہ زمین سے ٹکرا کر رک جاتی ہے اور واپس اوپر اچھلتی ہے۔ اب وہ زمین کیا بنی؟ جی ہاں، سپورٹ۔ اسی طرح سوچیں کہ آپ ایک گیند کو اوپر پھینکتے ہیں، وہ چھت سے ٹکرا کر نیچے گر جاتی ہے، وہ چھت ریزسٹنس ہے۔ تھوڑا سا اب صحیح بنا، صحیح ہے۔ لیکن ٹریڈنگ میں نہ تو زمین ہے نہ چھت، تو پھر یہ لائنز کیسے بنتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو زیادہ تر نئے ٹریڈرز کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ سپورٹ وہ پرائس لیول ہے جہاں پر ایکٹیو بائرز زیادہ ہو، مینس کہ جیسے ہی وہ اس لیول پر پہنچتی ہے بائرز داخل ہوتے ہیں اور پرائس کو گرنے سے روک دیتے ہیں۔ مینس کہ یہ سپورٹ ہے، صحیح ہے، یہ سپورٹ ہے، صحیح ہے، میجر سپورٹ، یہ سپورٹ ہے، صحیح ہے۔ میں آپ کو سے جو ہے نا، یہ سپورٹ ہے، صحیح ہے، یہ بھی سپورٹ ہے، صحیح ہے، یہ بھی سپورٹ ہے، چھوٹے چھوٹے سپورٹس ہے، صحیح ہے، یہ بھی سپورٹ ہے۔ مینس یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی ہے، صحیح ہے، یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی ہے، صحیح ہے، یہ سپورٹ ہے۔ آسان الفاظ میں، مارکیٹ فرش پر اگر رکتی ہے تو اسے جو ہے نا سپورٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بٹ کوائن کی پرائس یہاں پر ہے 1,08,000، صحیح ہے، اور یہاں سے مارکیٹ اوپر چلی جائے تو یہ سپورٹ کہلاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریزسٹنس کی۔ یہ بالکل سپورٹ کے اپوزٹ ہے، صحیح ہے، مینز ریزسٹنس آپ کو جو ہے نا ڈرا کر کے دے دیتا ہوں، یہ ریزسٹنس ہے، صحیح ہے، یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی ہے، یہ ریزسٹنس ہے، یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی ہے، صحیح ہے، یہاں پر یہ ریزسٹنس ہے، یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی ہے، صحیح ہے۔ یہ وہ لیول ہے جہاں سیلرز زیادہ ہوتے ہیں، مینز اس پوائنٹ پہ سیلرز تھے، اس پوائنٹس پہ جو ہے نا سیلرز تھے، اس پوائنٹ پہ سیلر بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے مارکیٹ کو اور اوپر جانے سے روک دیا، صحیح ہے، مینز کہ یہاں پہ جو ہے نا پرائس تھی 1,23,000، 1,23,000 سے ڈائریکٹ یہ 1,15,060، پھر اس سے نیچے 1,14,000، پھر یا 1,12,464 تک جو ہے نا یہ آیا ہے۔ یہ جو ہے نا ریزسٹنس، یہ سپورٹ، یہاں سپورٹ سے پھر اوپر گیا ہے، صحیح ہے، لیکن اکثر اوقات ایک ہی پوائنٹ پہ سپورٹ اور ریزسٹنس ہوتا ہے، صحیح ہے۔
مینس کہ اگر وہ بریک آؤٹ ہو جائے تو وہ اوپر جا سکتا ہے، مینس اگر وہ جو ہے نا وہ ایکیمولیشن کر رہا ہو مینس یہاں پہ یہ ایکیمولیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے یہ ایکیمولیشن ہو رہی ہے، یہاں پر بریک آؤٹ ہو گیا اور یہ نیچے آ گیا، لیکن یہ اگر بریک آؤٹ ہو جائے اور یہ اوپر چلا جائے تو یہ جو ہے نا سپورٹ بن جاتا ہے اور یہ جو ہے نا پھر اوپر یہ رجسٹنس جو ہے نا بن گیا، لیکن یہاں پر یہ جو ہے نا نیچے آ گیا تو یہ رجسٹنس بن گیا، تو اس پوائنٹ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ سپورٹ اور ریزسٹنس دونوں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے کہ یہ لیول اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس کے دو وجوہات ہیں، یہ ہمیں انٹری پوائنٹ اور ایگزٹ پوائنٹس میں مدد دیتے ہیں۔ بڑے پلیئرز یعنی انسٹیٹیوشنز وغیرہ بھی انہی لیولز کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ ان لیولز کو سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ کہاں رک سکتی ہے اور کہاں پلٹ سکتی ہے۔ جیسے کہ یہ اسٹرکچر ہم نے بنایا ہے، یہ اس طرح یہاں سے لو سے ہائی، پھر یہاں سے نیچے، پھر یہ اوپر، پھر یہ نیچے، صحیح ہے۔ یہ تقریباً اس کی جو ہے نا اسٹرانگ سپورٹ اب یہاں پہ 1,13,000 1,12,000 1,11,000 کے آس پاس ہے، صحیح ہے۔ اب پریکٹیکل سوال پر آتے ہیں کہ یہ سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے نا اس کو کیسے پہچانیں، صحیح ہے۔ یہاں پر آپ جو ہے نا یہ اگر آپ ڈرا کریں یہ لوور لو، لوور، صحیح ہے، یہ یہاں تک، صحیح ہے۔ یہ ڈرا کیسے کرتے ہیں، یہ اس کا سپورٹ، یہ رہا سپورٹ، یہ رہا سپورٹ، جہاں جہاں پہ پوائنٹ جو ہے نا ٹچ کر رہا ہو یہ لائن، یہ سپورٹ بن گیا، صحیح ہے۔ لیکن یہ پھر جو ہے نا نیچے بھی آتا ہے، بریک بھی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح ریزسٹنس کو ہم کیسے جو ہے نا وہ معلوم کریں گے، وہ ہائی کو جو ہے نا ہم آپس میں ملائیں گے، جیسا کہ یہ صحیح ہے۔ یہ دو مین ریزسٹنس ہے، یہ چھوٹا سا ریزسٹنس بھی ہے لیکن یہ مین ریزسٹنس ہے۔ یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی، یہاں سپورٹ ہے، صحیح ہے، یہ تھوڑی سی نیچے آئی ہے، یہ بھی جو ہے نا ایک ریزسٹنس ہے، صحیح ہے، لیکن یہاں پر یہ ایکیومولیشن وغیرہ ہوئی ہے، صحیح ہے۔ یہ ایک جو ہے نا طریقہ ہوا۔ دوسرا، اس میں جو ہے نا سپورٹ اور ریزسٹنس اکثر راؤنڈ نمبرز کے آس پاس ہوتے ہیں، جیسے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بٹ کوائن 1,15,000 تک ایک دفعہ آیا، وہاں سے واپس اوپر گیا، پھر دوبارہ جو ہے نا 1,14,000 سم تک آیا، پھر وہاں سے اوپر چلا گیا، تو یہ راؤنڈ نمبرز پہ جو ہے نا ہوتے ہیں، اکثر جو ہے نا ریزسٹنس بھی اسی طرح راؤنڈ نمبرز پر ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ آپ خود جو ہے نا ٹریڈنگ ویو کھولے، اس پہ جو ہے نا خود انالیسس کرے، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کہاں کہاں پہ بن رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے جو ہے نا یہ لائنز وغیرہ، یہ ایک ٹرینڈ لائن، یہ لائنز وغیرہ آپ نے جو ہے نا کھینچنی ہے، صحیح ہے، الٹ ایج کے تھرو یہ جو ہے نا کھینچی جاتی ہے۔ یہ اس پوائنٹس پہ جو ہے نا آپ کوشش کرے کہ لگایا کرے کہ جس پوائنٹ پہ جو ہے نا یہ پرائس رک رہی ہو، صحیح ہے۔ ایک جو ہے نا والیوم سپورٹ کے تھرو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس، مینس کہ جہاں پر ٹریڈنگ والیوم زیادہ ہو، مینس اس پوائنٹ پر اگر آپ والیوم انڈیکیٹر اوپن کریں تو اس پوائنٹ پر جو ہے نا ٹریڈنگ والیوم زیادہ ہوگا، تو اٹ مینس کہ یہاں یہ سپورٹ ہے، یہاں سے پرائس اوپر جا سکتا